جی السلام علیکم، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے روشن ٹی وی کے لیے روشن تاریخ کے سلسلہ میں آج اس کی 20ویں قسط لے کر جو ہے نا وہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو ذکر چل رہا تھا ہمایوں کا، جو پچھلی قسط تھی 19ویں قسط، اس میں ہم نے ہمایوں کے بارے میں بتایا۔ ایک بات جو مغلوں میں تھی، جس طرح بابر سے شروع ہوئی، بابر نے بھی اپنی سوانح عمری خود لکھی تذکرہ بابری، اور ہمایوں نے بھی لکھی۔ ہمایوں کی بہن نے گلبدین بیگم جو تھی، یا گلبدن بیگم، اس نے جو ہے نا اپنے بھائی کی سوانح عمری لکھی، اور ہمایوں نامہ، اس میں بھی یہ واقعات جو ہے نا، وہ جو بیماری والا واقعہ ہے وہ بھی درج ہے، اور پھر جو ہے نا یہ ابھی جو واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں یہ بھی درج ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ آپ نے اکثر نام سنا ہوگا نظام سکہ، کہ سکہ کی حکومت جو ہے نا ایک دن کی حکومت، کوئی کہتا ہے آدھے دن کی حکومت تھی، کوئی کہتا ہے 2.5 دن کی حکومت تھی۔ لیکن یہ واقعہ یہ ہوا کہ جب چوسا کی جنگ میں جب شیر شاہ سوری سے یہ شکست کھا گیا ہمایوں، تو اس نے اپنے گھوڑے سمیت دریائے جمنا میں چھلانگ لگا دی تھی۔ کچھ کہتے ہیں گنگا میں لگائی تھی، کچھ کہتے ہیں جمنا میں چھلانگ لگا دی تھی۔ اور گھوڑے چونکہ تیر لیتے ہیں، اور یہ بڑے ٹرین قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں، تو وہ شاید تیر کر پار چلا جاتا جو ہے نا ہمایوں، وہ اس کا رکاب سے پاؤں نکل گیا اور وہ گھوڑے سے اتر گیا تو دریا میں ڈوبنے لگا۔ تو ایک ماشکی تھا وہاں، بیشتی جس کو کہتے ہیں، یا سکہ، وہ ماشکی جو مشک میں پانی بھر کر لوگوں کو دیتے ہیں، اس نے بچا لیا تھا ہمایوں کو۔ کچھ کہتے ہیں کہ اپنی مشق کے اوپر وہ تیر کر گیا اور ہمایوں کو کنارے لے آیا، کچھ کہتے ہیں کہ ویسے جا کر اس کو پکڑ لیا تھا، بچا لیا تھا بارہ ڈوبنے سے اس کو، ماشکی نے جو ہے نا ہمایوں کو۔ تو ہمایوں نے اسے کہا تھا کہ اگر مجھے اقتدار دوبارہ مل گیا ہندوستان کا تو میں تمہیں بادشاہ بنا دوں گا، یا اس کو کہا ہوگا کہ جو کچھ تم مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ اسے کیا پتا تھا کہ بادشاہ بنائے گا نہیں۔ تو اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی، اور پھر ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے بھگانا شروع کر دیا، بھائی نے آگرہ میں نہ آنے دیا۔ یہ جو بھائی تھا ہندال، اس کو شیر شاہ سوری کے مقابلہ کے لیے بہار میں چھوڑ کر آیا تھا ہمایوں، مگر یہ بھاگ کر آگرہ آ گیا، اور جب ہمایوں لڑ رہا تھا شیر شاہ سوری کے مقابلے میں تو اس نے آ کر آگرہ پہ قبضہ کر لیا دارالحکومت میں، اور اس نے اپنے نام کا خطبہ پڑھوانا شروع کر دیا ہندال نے، اور یہ بادشاہ بن بیٹھا۔ اب پھر بھی ہمایوں نے ان کو کہا کہ آؤ میری مدد کرو، ہم شیر شاہ سوری کو ہرا دیں گے، مگر کوئی بھائی، خاص کر یہ کامران مرزا جو تھا، یہ لاہور کا گورنر تھا، کابل قندھار سب اس کے پاس تھا، تو اس نے انکار کر دیا۔ کوئی بھی اس بھائی اس کی مدد کے لیے جو ہے نا وہ نہیں گیا۔ تو جب بھائی پیٹھ کے پیچھے سے ہٹ جائیں تو پھر تو کنڈ ننگی ہو جاندی ہے نا۔ تو اسی طرح ہوا، ہمایوں پھر بھاگتا بھاگتا جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے جان بچاتا۔ شیر شاہ سوری نے اپنے جرنیل اس کے پیچھے لگا دیا تھا کہ اس کو وہ مارنا نہیں چاہتا تھا ہمایوں کو، وہ کہتا تھا کہ اس کو بھگاؤ تاکہ یہ ملک چھوڑ کے نکل جائے۔ کہتے ہیں کہ لاہور میں پہنچ کر اس نے ایک خط لکھا جو ہے نا، یہ اس کی بہن نے بھی ذکر کیا ہے، کہ خط لکھا ہمایوں نے شیر شاہ سوری کو کہ میں تمہارے لیے پورا ہندوستان چھوڑ کے آ گیا ہوں، تو اب تم مجھے لاہور میں رہنے دو۔ تو شیر شاہ سوری نے آگے سے کہا کہ میں تمہارے لیے پورا کابل چھوڑ کر آ گیا ہوں، تو تم کابل چلے جاؤ، یہ ہندوستان میں نہ رہو۔ تو اس نے نہیں رہنے دیا تھا۔ پھر یہ سندھ کے راستے، ملتان سندھ سے عمر کوٹ کے مقام پہ جب پہنچا تو وہاں پھر یہ اکبر پیدا ہوا تھا، جو شہنشاہ جلال الدین اکبر، جس نے مغلیہ سلطنت کیا ہندوستان کی تاریخ بدل دی۔ 50 سال حکمران رہا تھا، وہ آگے اس کا ذکر آئے گا۔ تو اکبر وہاں پیدا ہوا تھا بھاگتے بھاگتے، مگر ستم ظریفی دیکھیں کہ اکبر کو اور اس کی ماں کو جو ہے نا وہ چھین لیا تھا بھائی نے، کامران مرزا نے، اور اس کو ہمایوں کے پاس نہیں جانے دیا تھا، اس کو ڈال کے طور پہ اس نے استعمال کیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہمایوں نے خود ہی کہ میں در بدر پتہ نہیں کہاں پھروں گا، یہ بیچارہ بچہ نیا پیدا ہوا ہے، خستال ہو جائے گا، تو اس نے خود ہی اپنے بھائی کے پاس بھیج دیا، کہ اس کو کہا کہ چلو میرے بچے کا کم از کم خیال رکھنا۔ تو وہ بچہ پھر کابل میں رہا، قندھار میں، کابل میں، تو وہ 12 سال کا تھا جب دوبارہ سے اقتدار ملا اس کو، ہمایوں کو۔ تو ہمایوں پھر اس طرح بھاگتا بھاگتا ایران چلا گیا، اور ایران میں جو اس وقت کا بادشاہ تھا طہماسپ، اس نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور وہاں اس کی مدد کا بھی وعدہ کیا۔
اب وہ ایران میں صفوی حکومت تھی، شیعہ جو ہے نا وہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، وہ تو کچھ تو کہتے ہیں کہ ہمایوں شیعہ ہو گیا تھا، لیکن ہمایوں ویسے ایک دفعہ اس نے طہماسپ کی بہن کو کہا تھا، جب اس نے کہا کہ میرا بھائی چاہتا ہے کہ تم ہمارا مذہب اختیار کر لو اور تم جا کر جو ہے نا ہندوستان میں جب ہم تمہاری مدد کریں تو یہ شیعہ مذہب کو پھیلاؤ، تو ہمایوں نے کہا تھا کہ ہاں میں تو شیعہ ہی ہوں ویسے، تو ہم یہ کچھ اختلافات شروع ہو گئے تھے طہماسپ کے اور ہمایوں کے کچھ وجوہات کی بنا پر۔ تو ایک دن ڈنر میں بیٹھے ہوئے تھے دو بادشاہی ڈنر جس طرح ہوتا ہے، ہمایوں بھی، تو ایک بندہ سب کے ہاتھ دلوا رہا تھا، تو ہمایوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو چلمچی لے کر سب کے ہاتھ دلوا رہا ہے؟ تو طہماسپ نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بھائیوں کو اس طرح رکھنا چاہیے تھا، تم نے جو ہے نا بھائیوں کو سر پہ چڑھایا تو دیکھو کیا ہوا۔ تو تب شاید وہاں سے کچھ اس نے سیکھا ہو، تو واپس آ کے پھر کامران کے بعد میں اس نے وہ آنکھیں نکلوائی تھی۔ تو ہوا یہ کہ یہ جو طہماسپ جو تھا بادشاہ، اس کی بہن تھی جو ہے نا سلطانہ بیگم، وہ ذرا ہمدردی رکھتی تھی ہمایوں سے، تو اس نے اپنی طرف سے حضرت علی کی شان میں ایک قصیدہ لکھ کر ہمایوں کی نام نیچے لکھ دیا اور اپنے بھائی طہماسپ کو کہا کہ یہ دیکھو یہ تو شیعہ ہو گیا ہے، اور اس نے دیکھو حضرت علی کی شان میں کتنا اچھا قصیدہ لکھا ہے، اور تم اس کے ساتھ کوئی نرمی کا سلوک کرو اور اس کی مدد کرو تاکہ یہ اقتدار جو ہے نا وہ لے جا کر ہندوستان کا۔ تو پھر طہماسپ خوش ہوا اور اس نے اپنے بیٹے کو بھی، مراد کو، اس کے مدد کے لیے بھیجا، وہ فوج دی، گھڑ سوار دیے۔ تو پھر وہاں سے ہمایوں نے ادھر سے شیر شاہ نے 15 سال جو ہے نا وہ حکومت کی سوریوں نے، لیکن جب شیر شاہ سوری خود فوت ہوا تو اس کے آگے جو بیٹا سلیم سوری اور باقی تھے وہ نکارہ تھے سارے، ان کی حکومت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ اس سے پھر فائدہ اٹھایا ہمایوں نے، ادھر سے شہنشاہ جو ایران کا تھا طہماسپ، اس نے بھی جو ہے نا وہ مدد کی جو ہے نا وہ ہمایوں کی، اور اس کا ایک بڑا وفادار تھا ہمایوں کا بیرم خان، وہ اس وقت تو کابل میں ہی تھا، تو وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ تو بیرم خان ہی بعد میں اس کا بہت بڑا ہی معتمد ثابت ہوا تھا جو ہے وہ اس کا ہمایوں کا۔ اور پھر اس نے کیا کیا کہ ہمایوں خان نے جب حملہ کیا کابل کے اوپر، قندھار کے اوپر، اس کو فتح کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پنجاب کا جو ہے نا وہ رخ کیا، تو وہاں جو ہے نا وہ بیرم خان کو بھیجا لاہور میں، جو تاتار خان تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، کچھ وہ ان کا جو ہے نا وہ سوریوں کا اس وقت قلعہ تھا، تو وہاں آ کر بیرم خان نے اس کو بھگایا اور وہ بھاگتا ہوا روہتاس آ گیا۔ یہ جو دینا کے قریب روہتاس کا بہت بڑا قلعہ ہے، یہ شیر شاہ سوری کے دور کا ہی جو ہے نا یہ بڑا ان کا مرکز تھا، بہت بڑا، میں بھی اس میں گیا ہوا ہوں، کافی بہت بڑا قلعہ ہے جو ہے نا یہ روہتاس کا، تو وہاں سے بھی اس کو بھگایا۔ تو اس طرح جولائی 1555 میں ہمایوں کو دوبارہ جو ہے نا وہ تخت مل گیا تھا دلی کا، اور پھر بہت شوق تھا اس کو پڑھنے کا جو ہے نا وہ ہمایوں کو، تو وہ اپنے کتب خانے بنوائے تھے اس نے بہت، تو اس میں پڑھ رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی سیڑھیاں اتر رہا تھا، تو کتاب پڑھتے پڑھتے کہیں اتر رہا تھا، دھیان ادھر تھا، جس طرح آج کل لوگ سیل فون پہ دیکھتے رہتے اور گاڑیوں کے نیچے آ جاتے ہیں، تو وہ بیچارہ سیڑھیوں سے پھسلا، گرا اور سر لگا جا کے جو ہے نا وہ سیڑھی کے اوپر، تو وہ فوت ہو گیا تھا۔ مجھے یاد آ گیا ہمارا دوست جو ہے نا آزاد کشمیر کے وزیر رہے مطلوب انقلابی صاحب، کوئی 2-3 سال پہلے، وہ بھی اسی طرح اپنے گھر کی سیڑھیوں سے گرے اور سر لگا نیچے اور وہ اسی طرح فوت، تو بڑے بہت اچھے، وہ بڑے بیوہ آدمی تھے، تو ہمایوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو اس طرح پھر ہمایوں کو وہاں جو ہے نا وہ دلی میں دفن کیا گیا باغ ہشت میں، اور وہاں اس کا مقبرہ آج بھی، ویسے آغا خان فاؤنڈیشن نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے دوبارہ سے جو ہے نا وہ بنوایا ہے۔ اب بیان کرتے ہیں کہ نظام سکہ کے ساتھ کیا ہوا۔ جب اقتدار دوبارہ سے ملا جو ہے نا ہمایوں کو، تو کہتے ہیں کہ اس نے بلایا نظام سکہ کو، جس نے اس کی جان بچائی تھی، اس ماشکی کو، تو اس کو کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک دن کی بادشاہی دے دو، تو ہمایوں نے اپنا تاج اتار کے اس کے سر پہ رکھا اور ایک دن کی بادشاہی اس کو مل گئی۔ تو اب وہ ماشکی تھا بیچارہ، کیا حکومت چلاتا، تو اس نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہتے ہیں کہ اپنی وہی مشق کاٹ کے اس کے چمڑے کے سکے بنوائے تھے،
اور وہ جاری کر دیے اس نے راتوں رات، اور اس نے کہا کہ یہ جو چمڑے کا سکہ ہے یہ جو ہے نا یہ سونے کی اشرفی کے برابر ہے۔ اب وہ سونے کی اشرفیاں دے کے لوگوں نے وہ چمڑے کا سکہ لے لیا، یا اس نے حکم دے دیا کہ ہر کوئی اس کے بدلے میں جو ہے نا وہ سونے کی اشرفی دے اس چمڑے کے سکے کے بدلے میں۔ تو وہ اس نے پیسے اکٹھے کیے اور اس کی زندگی آرام سے گزری ہوگی۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہے، لیکن نظام سکہ کو اب بھی ایک دن کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور اجمیر میں اس کا مقبرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کے مقبرے کے اندر ہی اس کو دفن کیا گیا تھا، مرید تھا ان کا۔ تو اب وہاں کے جو معاشقی ہیں وہ وہاں جا کر بڑا لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اور وہ ہمایوں کے مزار پر بھی حاضری دیتے ہیں، جس طرح حضرت داتا صاحب کے مزار پہ اس کے دوران جو ہے نا وہ گجر لوگ آ کر دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ اسی طرح وہاں اجمیر شریف میں ابھی بھی اس کا مقبرہ موجود ہے نظام سکہ کا۔ واقعہ تو صحیح ہے، لیکن واللہ عالم کہ یہ سکوں والی بات ٹھیک تھی یا نہیں تھی، لیکن کہتے ہیں کہ یہ نظام سکہ کی جو کہاوت بنی ہوئی ہے کہ چم دے سکے کوئی اس طرح کی، اور 2 دن کی حکومت، تو اس طرح کے جو ہے نا، لیکن آج کل کے حکمران جو ہے نا وہ بھی اسی طرح لوٹ ہی رہے ہیں۔ لیکن اس طرح جو ہے وہ ہمایوں نے اپنے بہت ہی تھوڑا وقت جو ہے نا وہ 10 سال پہلے حکومت کی، وہ بائیوں اور مقابلوں میں ہی لگا رہا، شیر شاہ سوری کے مقابلے میں، اور ادھر جو ہے نا وہ گجرات والوں کے مقابلے میں، اور ادھر جو ہے وہ جب 10 سال 15 سال وہ جلاوطن رہا ایران میں، اور اس کے بعد جب دوبارہ اقتدار ملا تو پھر جو ہے نا پھر بھی 1 سال کے اندر اندر فوت ہو گیا۔ تو کسی نے صحیح کہا تھا کہ زندگی میں بھی اس نے ٹھوکریں کھائیں، اور آخر پہ بھی ٹھوکر کھا کر ہی گرا اور بیچارہ مر گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ دل کا بہت بادشاہ تھا، بخشتا دیتا تھا لوگوں کو، معاف کر دیتا تھا، بہت پیسے لوگوں پہ خرچ کرتا تھا، اور سب کی کوتاہیاں بخشتا رہتا تھا، اور یہی کسی حکمران کی جو ہے نا وہ نااہلی بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ اقتدار بڑی عجیب چیز ہے۔ اقتدار میں اب دیکھیں اگر ہم عثمانیہ سلطنت کو لیں تو مہمند جو 3rd مہمند تھا اس نے اپنے 19 بھائیوں کو ایک رات میں ہی گلے میں پھندا ڈلوا کے مروا دیا تھا، اقتدار کے، تاکہ میرے اقتدار کو کوئی چیلنج نہ کرے۔ اب ایک بھائی کو، اور پھر بھائی مرتے ہیں اقتدار کے لیے۔ اقتدار بڑی عجیب چیز ہے۔ آج کل جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ اقتدار کا نشہ ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ یہ ڈوبتی کشتی ہے ابھی، اور اس میں سب کا منہ کالا ہو رہا ہے، مگر اقتدار کوئی چھوڑتا نہیں ہے، اور یہی کچھ دیکھیں پاکستان میں آج کل بھی چل رہا ہے۔ تو اس طرح یہ ہمایوں کا قصہ یہاں جو ہے نا وہ مکمل ہوتا ہے، اور اب سنہری دور شروع ہوگا اس کی اگلی قسط میں اکبر کا، شہنشاہ جلال الدین اکبر کی کہانی اس کی اگلی قسطوں میں ہم جو ہے نا وہ شروع کریں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک روشن ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور یہ ساری قسطیں جو ہے نا 1 نمبر قسط سے لے کر دیکھتے آئیں، تو ترتیب وار آپ کو ساری کڑیاں ملتی ہوئی نظر آ جائیں گی۔